الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ اکیلے قاری صاحب آئے ہوئے محفل میں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مکرم محترم علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، ہمارا موضوع گفتگو بنیادی طور پر مواقعات مدینہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور موضوع جوڑا گیا تھا میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر کئی مہینے گفتگو ہو سکتی ہے، جو پوری انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور ہے، اور آپ کو وہ سمجھانے کے لیے بھی کہ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے علیحدہ کئی نشستیں چاہیے۔ تحریری دستور کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا موضوع ہے، اس پر ہم اس وقت گفتگو کرنے کی بجائے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے جس کا تعلق براہ راست ہماری ذاتی زندگی سے ہے، ہماری معاشرتی زندگی سے ہے، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا رواج ہی نہیں ہے۔ مجھے حیرت بھی ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ یہ موضوع مجھے سنیوں نے دیا ہے۔ چلو شکر الحمدللہ کہ اب آپ اس طرف چل پڑے ہیں جو رب کائنات نے، یعنی جو آپ صرف سنتے ہیں، اور سنتے بھی ایسے ہیں جیسے سنا ہی نہیں۔ آپ کی، آپ کے والدین کی اور ان کے والدین کی عمریں اس یہ سنتے ہی گزر گئی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو تم سب خوشی مناؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تم لوگ خوشیاں مناؤ، محفلیں کرو، لنگر پکاؤ اور کھاؤ اور جھنڈیاں لگاؤ اور لائٹیں لگاؤ، یہی سن، یہی کر۔ اچھا، اللہ نے انہی آیتوں میں ساتھ بتایا بھی ہے کہ میں نے حبیب کو کیوں بھیجا ہے۔ بے شک۔ تو ہم نے بس اس بات پہ خوشی منا لی کہ رب نے بھیج دیا، اتنا ہی تھوڑا ہے۔ وہ جو مقاصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم نے ڈسکس بھی نہیں کیا، کیوں بھیجا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس میں سے کون سی شک ہے جسے آپ نے اپنی محفل میں تفصیل سے موضوع وار ڈسکس کیا؟ آج بحمداللہ ہم اس محفل میلاد میں ہیں جو میلاد کا مقصد ہے۔ تو یہ پروموشن کی، ترقی کی نشانی ہے، علمی، ذہنی، عملی سطح پر کہ یہ قوم تھوڑا سا ہلی ہے، کہ قیامت سے پہلے یہی پتہ کر لیں کہ رب نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا تھا۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ نے تمہارے محبوب، ہمارے محبوب جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہاری حرکتوں پر، تمہاری جہالتوں پر، تمہاری غفلتوں پر، تمہاری لا علمی پر، جہالت پر، بے عملی اور غفلت پر۔ عزیز علیہ، ان پر بہت گراں گزرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حریص ہیں تم پر، تمہاری بھلائی کے تم سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم خود اپنی بھلائی اور خیر اتنی نہیں چاہتے جتنی وہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا حبیب، ایسا محبوب رب نے عطا کیا، رب نے رحمت کی انتہا کر دی اور تم نے غفلت کی انتہا کر دی۔ یہ جاننے کی بھی زحمت نہیں کی کہ مولا جو بھیجا تھا حبیب کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ تمہیں یتلو علیہم آیاتہ، اور جنہوں نے دعائیں مانگی تھیں ہزاروں سال پہلے، انہوں نے بھی ساتھ یہی کہا تھا کہ مولا جس محبوب کی میں آنے کی دعا کر رہا ہوں نا، اس کو اس لیے بھیجنا کہ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان کو، تیرے بندوں کو اور اپنی امت کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ تو آج ہم نے اس حکم کی تعمیل میں سورہ حجرات کی آیت 110 پڑھی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں جلوہ فروز ہونے کے بعد، ہجرت کے بعد، مسجد بنانے سے بھی پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کے بھاگ کے کہتے ہیں پہلے مسجد بنا لو، پھر باقی کی زندگی چندہ اکٹھا کرتے رہو۔ مسجد شروع کر دو، مسجد کے نام پہ بعض دفعہ مولوی صاحب بھی فوت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بچے اکٹھا کرتے ہیں۔ مدینے والے آقا نے مسجد بنانے سے پہلے نمازی بنائے۔ میں نے جب آج پڑھا مواخات مدینہ کی تاریخ، یہ امام سمہودی رحمہ اللہ کی وفاء الوفا شریف ہے، جو میں لایا ہی مدینہ طیبہ سے۔ میرے ایک پیر بھائی نے کہا جی آپ کو ہدیہ پیش کرنا، میں کہ آؤ میرے ساتھ، تحفہ پیش کرنا، میں کہ آ جاؤ تحفہ پیش کرو۔ میں اسے کتابوں والی دکان میں کو بیچارہ مزدور آ گیا، یہاں سے تو ہاں میں یہ میں کہ مدنی تحفہ ہے جو مدینے والے کی شان اور تاریخ لکھی ہوئی ہے، مدینے کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور مدینے کے امام نے لکھی ہوئی ہے۔ جو آخری آدمی روضہ پاک مصطفیٰ سے باہر نکلا ہے وہ امام سمہودی اس کتاب کا مصنف ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے روضہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آخری آدمی۔ اس کے بعد وہ سیل پیک ہو، وہ بھی دیوار شہید ہو گئی تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا کنسٹرکشن کے دوران۔ ان دنوں وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو ہم بھی خدمت میں رہتے بھی وہیں تھے۔ یہ وہ ہستی ہے علامہ امام سید نور الدین سمہودی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے وفاء الوفا شریف، 4 جز ہیں اس میں جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں وہ بہت مختصر لیکن بہت کمال اور جامع۔ مواخات مدینہ کیا ہے؟ مواخات کیا ہے؟ قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن ہوتے ہی وہ ہیں جو آپس میں بھائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ انما حسر ہے، میں اس لیے ترجمہ بالکل ٹیکنیکل کر رہا ہوں، گرامیٹیکل ترجمہ کر رہا ہوں، کسی مسلک یا فرقے کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو آپس میں بھائی ہوں، اور جو آپس میں بھائی نہ ہوں۔
فاصلح بین اخویکم، اور اگر کبھی یہ ایمان سے ہٹنے لگیں، آپس میں اختلاف کر بیٹھیں، ٹکرا جائیں ایک دوسرے سے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایمان سے ٹکرا گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی نظر میں مومن صرف وہ ہوتا ہے کل بنیان المرصوص، صرف بھائی نہیں، ایسا بھائی کہ جس دیوار کو بلڈوزر بھی ڈھانے آئے تو ڈھا نہ سکے، سیسا پلائی دیوار جو قرآن نے کہا۔ ذرا اپنے آپ کو چیک بھی کرتے جانا، ساتھ ساتھ اپنے اپنے کلمے کے سکینر کھول لو۔ یہ آج صرف جلسہ یا تقریر نہیں ہے، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہے جو یہاں سے آپ نے کر کے اٹھنا ہے۔ کیونکہ مجھے تو کوئی موضوع دے تو میں طالب علم، میں کام لگ جاتا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم تو میں ویسے بھی پاس کر لینا، کوئی بات نہیں، اور اچھا کر لینا کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں مالکوں کی نوکری ہو جائے، یہ تو بہانہ۔ رب نے نبی جب حریص علیکم دیا ہے تو نبی کا وارث غیر حریص کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا حریص ہونا اور چیز ہے، دین کا حریص ہونا اور چیز ہے۔ اور فرمایا یہ دونوں حریص کبھی بھی سراب نہیں ہوتے، مال کا بھی نہیں، علم کولوں علماء نہیں رج دے تے شوم نہیں رج دے مالوں۔ پنجابی آتی ہے سب کو؟ سبحان اللہ نہ کہنا، بالکل نہ کہنا، میں کہڑا کو سچ بولنا تک، جھوٹ سن سن کے سبحان اللہ کہا کرو، ایکٹنگ اداکاری دیکھ کے سبحان اللہ کہا، اسٹیج ڈرامہ دیکھنے آتے ہو نا، بس دین تھوڑی سننے آئے ہو۔ انٹرٹینرز تو تم نے اپنا پیشوا بنا، اداکاروں کو، مکاروں کو، ریاکاروں کو انہوں نے پیسے بھی خوشی سے دیتے ان کے کہے بغیر۔ ہاں جلسے کی بجائے پھر روزہ اسٹیج ڈرامہ ہمارے لاہور میں آ کے دیکھا کرو، آرٹس کونسل میں۔ اللہ اپنا دین دے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، گنگے بہرے نہیں بن کے بیٹھتے۔ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو میں لنگر اور بڑھا دوں گا۔ ہاں جی، تو یہ آپ میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس موضوع پہ پہلے کبھی کچھ بھی سنا ہو، الا ماشاء اللہ۔ جو لنگر میں لے کے آیا ہوں داتا کی نگری سے، حج بخشے فیض عالم کا لنگر، وہ یہی ہے اصل میں، قرآن اور حدیث۔ لیکن افسوس لوگوں نے وہ بدل دیا، کلچوں میں، حلووں میں، بریانیوں میں، اور پتہ نہیں گلوں میں کس۔ خواجہ غریب نواز جو لنگر لینے آئے تھے وہ یہی تھا، اور جو داتا صاحب لے کے آئے تھے وہ بھی یہی تھا، کشف المحجوب میں یہی لکھا قرآن اور حدیث۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگوں نے وہ دسترخوان ہی بدل دیے۔ جو روح کا لنگر تھا، روح کا رزق تھا، وہ جب نہیں ملا تمہیں تو پھر ڈاکو پیدا ہو گئے تمہارا ایمان لوٹنے کے۔ انہیں پتا تھا کہ انہیں لوٹنا بہت آسان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مومن آپس میں فاصلہ بین اخویکم، اگر کہیں آپس میں اختلاف کر بیٹھیں تو ان میں صلح کرا دیا۔ صلح پتہ کسے کہتے ہیں؟ صلح اس کو کہتے ہیں جوڑنے کو، ملانے کو، بچھڑے ہوں کو ملانے کا نام صلح۔ اصلاح، ان کی اصلاح کر دیا، فساد سے انہیں بچا لو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائے۔ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سنن ابی داؤد سے دیگر کتابوں، فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا۔ یہ اس آیت کی ایسی تفسیر ہے، نبوی تفسیر،
اے لوگو تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اللہ اکبر، جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور لا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ الا ادلکم علی شیء، فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو تحابوا، آپس میں تم محبت کرنے لگو۔ آئے ہائے، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ ایسا سخی ملا ہو اور منگتا پھر بھی محروم بیٹھا ہو، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ بیماری کی تشخیص بھی کر دی، علاج بھی تجویز فرما دیا، نسخہ بھی عطا فرما دیا، اور فیس کوئی نہیں، اور امتی کی سبحان اللہ نے نکل دی۔ فرمایا وہ نسخہ، وہ چیز نہ بتاؤ کہ جب تم کرو تو اس سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام مچل گئے، رضی اللہ عنہ والے تھے نا، یہ پورے کا پورا ہی نسخہ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات کہاں سے شروع کی ہے؟ جنت میں داخل ہونے سے۔ سبحان اللہ، جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے لیے باہمی محبت شرط ہے، اور محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ امام المحبین نے فرمایا افشوا السلام بینکم، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا۔ اور یہ قاری صاحب صرف سنت نہیں، یہ واجب ہے، سبحان اللہ، اس کے بغیر مصافحہ جائز ہی نہیں۔ اور یہاں گنگے بہرے سمن بکمن لوگ، بڑے بڑے صوفی بھاگتے ہیں جی حضرت صاحب سے آجم گا، ایک کو سلام سلامتی کے لیے اذیت دینے کے لیے نہیں ہے۔ اس قوم کو بھی سلام ہی کرنا نہیں آیا، وہ اسلام کو کیا سمجھے گی؟ اور جس امام کے مقتدی کو سلام نہیں آیا وہ امام بھی پکڑا جائے گا صاحب، کہ تو ساری زندگی میں ان کو سلام بھی نہیں سکھا سکا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کبھی کسی نے سنا آپ میں سے جمعے پہ خطاب سلام کے موضوع پہ پورا خطاب؟ میں نے اس پہ کئی جمعے پڑھائے ہیں، اس ایک موضوع پہ 2 3 4 خطاب مسلسل، یہ اتنا بڑا موضوع ہے، باب باندھے محدثین نے، اور قرآنی آیات ہیں اس پر، کتاب الاستئذان، باب بھی نہیں کتاب ہے۔ کبھی کسی نے ٹچ کیا، دیکھا کھول کے، زحمت کی ہے، سلام کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں؟ تو ایمان کہاں نصیب ہوگا بھائی؟ ایسے لڑتے رہو گے، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ایک دوسرے کے خلاف نماز میں سازشیں کرتے رہو گے، جنت کون سی؟ ایمان شرط ہے جنت کے لیے، اور محبت شرط ہے ایمان کے لیے، اور وہ کہاں ہے؟ ثیاب فی ثیاب، آستین کے سام اور کپڑوں میں چھپے بچھو۔ اور موضوع ہے مواخات مدینہ، خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت، اس دور میں جی رہے ہیں۔ یہ قوم پہلے جو عاشقوں سے سلوک ہوتا تھا نا، آپ کو عقل والوں سے کر رہی ہے، عشق تو کہاں، عقل بھی نہیں دستیاب ہے، عقل دشمنی ہے، حکمت دشمنی ہے۔ اور رب نے حبیب کو بھیجا تھا حکمت کا لنگر لے کے، دے کے، اور حکمت کے خزانے دی، اور انہوں نے بانٹے، اس رنگ میں بانٹے
کہ جب ہجرت سے پہلے مکہ میں مواخات کرائی مہاجرین میں، اہل مکہ جو گنتی کے چند تھے، فرمایا آؤ تمہیں صرف کلمہ نہ پڑھاؤں، تمہیں ایک دوسرے کا جان نثار بھائی بنا دوں۔ تو بھائی ہی نہ بن سکے، محبت ہی نہ سیکھی، کلمہ کون سمجھا؟ ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہ ہوئی، لذت ہی نہ چکھی، تو کہاں کا ایمان؟ محبت اخوت جو ایمان نے ہمیں دی، پتہ کیا ہوتی ہے؟ جنہیں سمجھ آئی وہ کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ، جب تحریک خلافت چل رہی تھی نا، تو اب وہ سلطنت عثمانیہ جس کی مثال قاری صاحب نے ترکی کی مسجد میں دی ہے، انہوں نے پتہ کیا کہ صرف مسجدیں نہیں بنائی تھیں، انہوں نے بھی سنت کے مطابق مسجد بنانے سے پہلے نمازی بنائے، مسلمان بنائے، بندے بنائے، انسان بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی نشانی آج بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے یہ کیا۔ آپ نے تو ترکی کی بات کی نا حکیم صاحب کی، میں خود بنفس نفیس الحمدللہ جامع مسجد دمشق کی بہت بڑی جامع مسجد، حضرت شیخ محمد اسامہ الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی، یہ خطیب تھے وہاں، تو ہمارے بزرگوں نے کہا جمعہ وہاں پڑھنا ہے، بہت بڑی مسجد۔ جب جمعہ کے لیے پہنچے، نمازی موجود تھے، ابھی خطیب صاحب تشریف نہیں لائے، اور مسجد بہت بڑی مسجد اور بھری ہوئی تھی نمازی، ہم بھی جا کے بیٹھ۔ جب وہ ٹائم ہوا شیخ کے تشریف لانے کا، تو ادھر سے بھی لوگ اٹھے، ادھر سے بھی اٹھے، انہوں نے، یہ تھا طریقے صحابہ۔ اور جب انہوں نے پہلا قدم مسجد کے اندر رکھا، تو جہاں جہاں قدم رکھتے جا رہے تھے، نمازی اٹھ کے مقتدی کھڑے ہوتے جا رہے تھے، اور یوں ہاتھ باندھ کے ان دونوں نے راستہ درمیان سے خالی بنا کے اس طرف بھی یوں کھڑے ہو گئے اپنے امام کی طرف منہ کر کے، اور وہ بھی اور ہم بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ خطیب مسجد میں کیسے ممبر تک جاتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھا، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے، جیسے ان کے جسم کا ہر رونگٹا اپنے امام کو سلام پیش کر رہا ہے، ادب کا پیکر۔ اور شیخ بھی، ان کا بھی آنا مجھے ابھی تک یاد ہے، پورا منظر میرے سامنے ہے، 2005 کی بات ہے۔ وہ بھی ایسے جا رہے تھے جیسے بندہ رب کی بارگاہ میں جھکنے جا رہا ہے، بڑی شان سے، سنی مسلمان، شامی، دمشق کا صوفی، سلسلہ رفاعیہ کا شیخ، جس کے پیچھے روئے زمین کا سب سے بڑا شیخ، اسی کے سلسلے کا، وہ جمعہ پڑھنے آیا ہوا ہے ہمیں لے کے۔ ہمارے وہ میزبان تھے شیخ سید یوسف ہاشم الرفاعی رحمۃ اللہ، کویت سے پاکستان تشریف لائے گا، تو ان کے ساتھ گئے اور یہ منظر دیکھا، کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی نے کوئی ڈسٹربنس پیدا نہیں کی، وہ ممبر پہ آ کے بیٹھے، خطاب کیا، جمعہ پڑھایا۔ اسی طرح جب ختم ہوا تو جو چند قریبی لوگ تھے وہ ساتھ، ہم لوگ ملے، مہمانوں سے وہ ملے، حال احوال پوچھا، واپس تشریف۔ یہ باتیں بھائی تربیت سے متعلق، جنہیں تعلیم ہی نصیب نہیں، بیچارے تربیت سے۔ اسلام میں یاد رکھو 20% تعلیم ہے، 80% تربیت ہے۔ تعلیم نمک ہے اور تربیت آٹا ہے۔
جن بیچاروں کو نمک نصیب نہیں آٹا، یہ ہمارا حال ہے۔ تو کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیدار ہو جا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ بھائی پہ تشدد مکے میں ہو رہا ہو اور ایمان والے مدینے میں تڑپ رہے ہو، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس دور میں جب کہ کوئی ذرائع نہیں تھے، اور اس بے حسی کے زمانے میں جس میں ہم جیتے ہیں، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، اسے پتہ ہے دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتمام حجت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس منہم، جس نے صبح اس حال میں کی کہ اسے اپنی ذات کے سوا میری امت کی کوئی فکر اور خبر نہیں تھی، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہرہ فکر تو اسی کو ہوگی نا جس کا کوئی ہو، تو وہ پھر مسلمانوں میں کہاں ہے جسے مسلمانوں کی فکر اور خبر نہیں ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور رب نے تو ہمیں وہ حبیب دیا تھا جو رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین، وہ تو غیروں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے، علامہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا، یہ 2 بار ہوا مواخات، ایک بار مکہ میں ہوئی، ایک بار مدینہ طیبہ۔ مکہ شریف ابتدا تھی تو وہاں بھی جوڑا، اور اس جوڑنے کی برکت کیا تھی کہ ایک حبشے کا سیاہ فام غلام ہے جو منڈیوں میں بکتا ہے، اور ایک یار غار و مزار پورے عرب کا سردار ہے، اس وقت کا امیر ترین آدمی جو چاہے تو کھڑے کھڑے بندہ خرید لے، لیکن جب یار غار و مزار صدیق اکبر سیدنا بلال کو کیش خرید کے لائے، ایسے جوڑا، ایسی محبت، یا مالک و آقا کا تصور نہیں ہے، تصور کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کا جملہ، آپ کا تبصرہ اور کمنٹ، آپ نے فرمایا ابو بکر سیدنا وعدک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار اور بلال بھی ہمارا سردار، جس نے بلال کو خرید کے پھر آزاد کر دیا۔ آئے دیکھو، خریدنا بھی کیسا کمال ہے، جو قید تھا اس کو خرید کے آزاد کر دیا۔ اس ایک عمل کی جزا جنت ہے، اور جہنم اس شخص پہ حرام ہے جو ایک جان دے دے کسی کو، ایک زندگی دے دے، اسی کی جان اسے لوٹا دے۔ قید میں تھا، مقید تھا، غلام تھا، زر خرید تھا، اور اس پر صحابہ کا عقیدہ اور تبصرہ اور جو محبت اس ایمان نے پیدا کی تھی، جو علم نشرہ کے سینے کا نور ان کے سینوں میں گیا، کیا تھا جس نے عرب کے سردار اور حبشہ کے غلام دونوں کو سید بنایا، اور کہنے والا کون ہے؟ فاروق اعظم۔ کہتے ہیں ابو بکر بھی سیدنا اور بلال بھی سیدنا۔ یہ جوڑا، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا، اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل و نبی مسیح۔ یہ وہ ہستی، وہ ذات پاک ہے جس پر بڑے بڑے حکیم الامت کہتے ہیں جو کرنی ہے جہانگیری، محمد کی غلامی کر۔ اصل جہانگیری یہ ہے،
جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔ یہ وہ غلامی ہے جس نے حبشے کے سیاہ فام غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا۔ لوگو وہاں علی المرتضیٰ کو، حسن اور حسین کو نہیں، میسج یہ ہے انما المومنون اخوہ، بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ کہ تم نے بعد میں سارے پروگرام ملوکیت والے، ڈکٹیٹرشپ والے بنائے ہو جی۔ یہ اہل بیت جتنے تھے، یہ حد ہے، حد ہے، حد ہے کرم کی، تقویٰ کی، للہیت و اخلاص کی، کہ جو چوکھٹ پہ جھاڑو دینے والا ہے، گھر کا مالک کہتا ہے اب میرے کلمہ پڑھنے والے میرے بھائی سلمان سے اس کا نسب نہ پوچھنا، سلمان منا اہل البیت۔ غلامی کے پٹے ڈالنے والوں، محمد عربی نے تو غلاموں کو آزاد کیا، اور تم آزادوں کو غلام بنا کے خوش ہوتے ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا بادشاہ، کوئی حاکم، کوئی ڈکٹیٹر مجھے دکھاؤ جو اپنے درباری کو بھی بھائی کہتا ہو۔ دیکھو دھیان سے سنو ذرا، اندر کے کھڑکیاں جو بند پڑی، جالے لگے ہیں، کھولو، زنگ لگے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی مواخات میں حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار علی کو بھائی کہنا کوئی کمال ہے، علی پہلے ہی بھائی ہے۔ ذرا عقل کی، اپنی شعور کی، دانش کی کھڑکیاں کھولو۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کا کوئی انگریز اسکالر یہاں بیٹھا ہو تو میں اسے کہوں میرے آقا نے علی کو اپنا بھائی کہا ہے، تو وہ کہے گا پھر کی ہوا ہے، یا کہیں پہلے ہی بھائی سے مینوں کوئی گل دس۔ لیکن اگر میں تمہیں ابھی تھوڑا سا سجا کے کہوں تم سارے پھڑک جاؤ۔ اے آج سنو، سبحان اللہ، علی کو مولا ماننے والوں، علی کے مولا کی سنو۔ جس نے علی کو مولا بنایا، ان کنت مولا، یہ پڑھتے ہی نہیں، کھا جاتے۔ جس کا میں مولا، جس نے مجھے مولا مانا، علی تب اس کا مولا بنے گا، نہیں تو تو لگا رہا ہے جو مرضی کر۔ علی کو تو چوڑے عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو اور کافر۔ تیرا کڑا احسان ہے علی کو ماننا، کوئی احسان کیتا تو علی کو جبریل مانتے ہیں، میکائیل مانتے ہیں، اسرائیل و اسرافیل مانتے ہیں۔ علی کو تو فرشتوں کا امام مانتا ہے، اور آگے پوچھتا ہے علی سے کہ مسئلہ پڑ جائے تو پوچھتا ہے، کیونکہ علی کی آفر ہے سلونی ما شئتم، زمین کا پوچھو، آسمان کا پوچھو۔ لیکن یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ حضور اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو کہے یا زید انت اخونا و مولانا۔ سبحان اللہ، یہ حدیثیں کھا گئے ہو تم، یہ کون سنائے گا مسلمان تمہیں؟ قیامت تک نہیں کسی مولوی نے سنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یار زید بن حارثہ کو بھائی کہنا کمال ہے، جو اپنا خاندان، رشتہ دار، بچے، ماں باپ لینے بھی آ گئے، میں کہا نہیں بس میں آ گیا جانا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، تمہیں کون دین بتائے؟ زید بن اسامہ بن زید کے والد، جو بیچارہ سب کچھ ہی چھوڑ آیا ہے، اور اس لیے نہیں کہ میں ان کو گدی ملنی، کوئی مسند یا کوئی لقب چاہیے، تختے سکندری پر وہ تھوک دے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، انہیں پتا یہ والضحیٰ کے جلوے والا صرف ایک بار دیکھ لے کسی کو تو
تو یہ ساری کائنات اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ انہیں معلوم تھا نا، قیمت پتہ تھی، ریٹ پر۔ یہ حضور محبت سے ایک بار جسے دیکھتے ہیں پوری کائنات اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں بلا؟ کیونکہ آیا ہے کائنات کا مانی یہ دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ آئے رنگ و بو۔ رب نے تو پہلے ہی پوری کائنات محبوب کے پیچھے لگائی، حضور کے طواف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان پہ پھر وہ کھڑکیاں، وہ پردے، وہ حجاب اٹھ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، تو رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ محبوب تو راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہو گیا۔ یہ سارے جو تھے ان کو ایزی نہ لیا کرو بھائی، یہ رضی اللہ عنہ جن کے نام کے ساتھ لگ جائے نا اس کا ریٹ بہت ہائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ریٹ تمہارے وہم و گمان، فکر و خیال سے ماورا ہے۔ یہ داتا صاحب سے پوچھو اور غوث پاک سے اس کا ریٹ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے اوپر ویس کرنی سے پوچھو۔ ہاں ظاہراً نہیں دیکھ سکے، ظاہری ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن کمال یہاں بھی مواخات کا تھا کہ مدینے والوں کو بھی پتہ ہے ہمارا بھائی یمن میں ہے، اور کرن والے کو پتہ ہے میرے بھائی مدینے میں ہے۔ یہ تو ظاہراً ملے، باقاعدہ معاہدے ہوئے، ایگریمنٹ ہوئے۔ یہ جو مواخات تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی مدینہ طیبہ، اب اس تاریخ کو جب تک کوئی نہیں نہ پڑھا اس کو کم از کم سیرت النبی کی ہوا نہیں لگ سکتی، جتنا بڑا علامہ اور اسکالر مرضی ہو، جب تک یہ نہ پڑھے۔ میں نے خود بھی پہلے بھی پڑھا، ابھی دوبارہ اس کو پڑھا تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نہیں آپ کو تو سنانا نہ بات، بندہ اپنے لیے تو دین پڑھے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں نے 100 پڑھا ہے تو آپ کو میرا حال 20-25 بھی نہیں میں پہنچا سکتا، اتنا ٹائم نہیں، کہ میں اپنا کام تو پورا کروں۔ میں ان کو رستے میں کہہ رہا تھا، میں کہ یہ کسی یونیورسٹی میں لیکچر کا موضوع ہے جو ان حضرات نے فاروق آباد میں رکھوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن چلو خیر، رب رازق ہے اور ہم لنگری ہیں۔ مدینے والے آقا کا لنگر ہے جو بانٹ دیں۔ تو ایک ایک صحابی ان کا جو کردار ہے دین، وہ آپ کو تب سمجھا اس کی قیمت کیا ہے۔ بلال کا کل شمار کیا تھا، بلال کا کل شمار کیا تھا، بلال کا اب جواب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے دکھا دیا، اب کوئی مول لگائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں اس میں بڑے راز تھے، لیکن ایک راز یہ بھی تھا کہ گورو اے سرخیو، یہ ہمارے کالے نشان دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں مان کر دیاں رہ گئیاں ایک حسن تے میلہ لٹ کے لے گئیاں وہ کالیاں۔ سبحان اللہ۔ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کرنے میں بڑے راز تھے، لیکن اس میں ایک میسج یہ بھی تھا کہ جس کا بلال یہ ہے، سوچو اس کا صدیق کیا ہوگا، اس کا فاروق کیا ہوگا، اس کا عثمان ذوالنورین دو نوروں والا کیسا ہوگا، اور اس کا شیر خدا حیدر کرار خیبر کیسا ہوگا، اور پھر اس کے حسنین کیسے ہوگا۔ جی ہاں یہ میسج تھا کہ یہ اتنا قیمتی ہے جو افریقہ سے آیا ہوا ہے، جو کاشانہ نبوت کے صحن میں کھلنے والے پھول ہیں۔ ہاں قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، یہ میسج تھا۔ میرے باغ کو دیکھو پھر میری بہار کا اندازہ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باغ یہ ہے تو جب بہار چڑھتی ہوگی چوبن پہ کیا ہوتا ہوگا۔ اب یہ مواخات پہلے اس لیے ضروری تھی، ایک تو رب کا حکم پورا کیا، ان کو آپس میں جوڑو، کونو عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو۔ اللہ کے بندے ہونے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپس میں بھائی بن۔
اب وہ بنایا حضور علیہ السلام، کیونکہ وہ اس تجربے سے نا آشنا اتنے بھی نہیں تھے لیکن عملاً تھے۔ دشمنیوں کا بغض کا تجربہ جنگوں کا زیادہ تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تو صدیوں کے نسلوں پشتوں میں چلتا تھا۔ لیکن محبتوں کے یہ رنگ یہ انہوں نے دیکھے ہوئے نہیں تھے۔ جب ایمان کی لذت و حلاوت اتری، مکہ میں تجربہ کیا، پھر مکہ میں تو آپس میں ہی تھے نا، قبیلے تو ایک ہی تھے، رشتہ داریاں تو کچھ نہ کچھ دور نزدیک سے تھیں، خون ایک تھا، قریش تھے سارے، تو ایک مرکز تھا۔ یہ نسب بھی دیکھو کبھی لوگ نہیں دیکھتے، 5ویں نمبر پہ سیدنا صدیق اکبر کا نسب ایک ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، کتنے رشتے ہیں، شیر خدا تو گھر کے ہیں سبحان اللہ۔ اکثر۔ لیکن یہاں جب آئے تو اب یہاں یہود بھی تھے، یہاں منافقین بھی تھے، غیر مسلم عرب بھی تھے، مہاجرین و انصار بھی تھے، کئی گروپ تھے، اور ریاست کی بنیاد بھی رکھنی تھی، اور میثاق مدینہ بھی ہونا تھا۔ تو جب اپنے ہی آپس میں ایک نہ ہو تو غیر کیسے آگے جڑے؟ تو ایک ایسا رول ماڈل، ایک ایسی آئیڈیل مثال ان کے سامنے رکھنا ضروری تھی کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی دیکھیں تو دیوانے ہو جائیں۔ آج شش کر اٹھے کہ سگے بھائی اور نسبی اور خونی رشتہ دار بھی ایک دوسرے پہ اس طرح فدا نہیں ہوتے جیسے یہ کلمے کے جوڑے ہوئے بھائی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ایمان کے فیض سے جڑے ہوئے لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ فدا ہوتے ہیں اور جانیں نثار کرتے ہیں قربان۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ ابھی مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی جائے، مواخات مدینہ کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا، تو بڑے منتخب صحابہ، یعنی ہر شخص اپنے قبیلے کا ایک نمائندہ آدمی تھا۔ سیدنا جعفر طیار کو لیا، جن کا نام نہیں لوگ لیتے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سگے بھائی، حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، اور اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے کہ جب حبشہ سے ہجرت کی ہوئی تھی، خیبر میں جب فتح ہوا 7 ہجری میں واپس آئے، گویا 7 سال اللہ کے حبیب نے اس بھائی کا انتظار کیا۔ سبحان اللہ۔ اور دھیان ادھر ہی رہتا تھا۔ جب خبر ملی صرف کہ یہ مہاجرین حبشہ واپس آ رہے ہیں، مدینہ پاک آ رہے ہیں، کہ یہ مکہ سے تھے اور اسی سال خیبر فتح ہو گیا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام کو اتنی محبت تھی اپنے اس بھائی سے، خیبر کی خوشخبری کیا تھی میں کیا بتاؤں تمہیں، خیبر کا فتح ہونا کیا تھا، فاتح خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑنا، مرحب کو مارنا، اس کے پیچھے کیا کچھ تھا، اپنی تلوار ذوالفقار حیدری اور اپنا امامہ نبوت علی المرتضیٰ کے سر پہ رکھا اور آنکھوں میں لعاب دہن پاک لگایا، تب جا کے خیبر فتح ہوا ہے، اور پہلے بشارت دے دی ہے کہ اب جو جائے گا فتح کر کے جائے گا، ورنہ پریشانی تھی۔ مسلمانوں، بات تم سے کیا کریں، جو بات چھیڑے پہلے تمہیں ساری سمجھانی پڑ رہی ہے۔ اتنا بڑا مارکا، حیدر کرار کا خیبر فتح کرنا، اور ایک طرف صرف ان کے بھائی کا واپس آنا، جعفر طیار ایک طرف اور حیدر کرار ایک طرف۔ تو جب صرف خبر ملی نا تو صحابہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئے کہ کہاں ہے میرا بھائی جعفر، آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب پہنچے تو فرمایا جعفر مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا تیرے آنے کی۔ ایسا پیار، ایسی محبت تھی، اب اس شخص پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور وہ کیسے آئے ہوں گے جو اتنے سالوں کی جدائی و فراق بھگت کے حبشہ میں سمندری سفر کر کے پہنچے۔
تو آقا کریم علیہ السلام نے یہاں ان تینوں کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا. میں تبرکن آج چونکہ وہ ذکر ہو گئی بات تو میں کر دوں مکمل یہ حدیث پاک. کاش اللہ کرے یہ ممبروں پہ آ جائے. آمین آمین. یہ تین بھائیوں سے حضور علیہ السلام نے جو محبت کا اظہار کیا اپنے ان صحابہ سے, اپنے امتیوں سے, تینوں سے کیا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بتانے آئے کہ جی وہ آ گئے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا علی کو دیکھ کے اتنے خوش ہو گئے. خبر اتنی اچھی سنائی ہے. صرف جعفر طیار نہیں آ رہے تھے, اس میں حضرت سیدہ ام حبیبہ مومنوں کی ماں جن کا نکاح حبشے میں حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضور سے پڑھا. ہائے ہائے ہائے, مومنوں کی ماں ہے, مومنوں کو خبر نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی لخت جگر. سیدہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آ رہی تھی. سیدہ اسماء بنت امیس آ رہی تھی. حضرت جعفر طیار کی زوجہ, حضرت علی کی بھاوج, بہت بڑی ہستی ہیں. پورے ان پہ پروگرام ہونے چاہیے جیسی یہ ہستیاں, تب آپ کو سمجھ آئے ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کی حلاوت, مواخات کیا ہوتا ہے. تو یہاں آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو فرمایا علی, سامنے کھڑے ہوئے تو فرمایا علی تم میرے محبوب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی ہو اور میرے محبوب ہو. سبحان اللہ. اب وہاں حدیث مسند احمد اور حدیث سے صحیحہ میں یہ روایتیں ہیں, لیکن نہ یہ تمہیں کسی اندر والے نے سنانی ہے نہ کسی باہر والے نے سنانی ہے. یہ اچھلتے ہیں نا ڈڈو میں ڈڈو, یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ تو پتہ اس کے جواب میں حضرت علی نے کیا کیا؟ امام اسقلانی ابن حجر کہتے ہیں فحجل علی, علی نے پنجابی کو پگڑا پانا شروع کیا. حجلہ کا عربی میں معنی ساری لغات میں یہی ہے, ایک پاؤں اٹھا کے دوسرے پہ اچھلنا. وجب طاری ہو گیا حضرت علی پہ, ایسی نگاہ فرمائی حضور علیہ السلام, جھوم اٹھے کہ یہ آج میرے آقا کیسے اظہار محبت فرما, کیا شفقت و توجہ ہے. وہ ایک لمحہ, وہ ایک گھڑی امتی کے لیے معراج ہے. تو پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ وہ پہنچے, حضور علیہ السلام نے استقبال کیا, چادر گھسیٹتے ہوئے, چادر نبوت کھینچتے ہوئے حضور جا رہے بھائی, گلے لگایا. اب وہ گلے پتہ معانقہ کیسے کیا ہے کہ یہ جسد اقدس جو جس میں اقدس کا اوپر کا حصہ ہے اس پہ کپڑا نہیں تھا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ چادر گھسیٹتے ہوئے جائیں. تو حضور علیہ السلام دو چادروں کا لباس استعمال فرماتے تھے, ازار مبارک اور چادر مبارک. اب وہ چادر مبارک جب اٹھے ہیں تو نیچے تھی اور اسی کو چادر پاک کو لے کے حضور علیہ السلام باہر کی طرف جا رہے ہیں. تو آتے ہی جعفر طیار کو سینہ نبوت علم نشرح کے سینے کے ساتھ, سینہ بھی کیسا مصافہ معانقہ. سینے سے لگایا, پیار کیا. اب پتہ نہیں جعفر طیار پہ کیا گزری. جب وہ پیچھے ہوئے نا تو حضور علیہ السلام نے یا جعفر انت اخونا و مولانا اشبہت خلقی و خلقی, یا جعفر اشبہت خلقی و خلقی. اے جعفر تو ظاہر میں بھی میرے جیسا ہے اور باطن میں بھی میرے جیسا. تیری صورت بھی محمدی ہے اور تیری حقیقت بھی محمدی. اگر میں صوفیانہ ترجمہ کروں اور عرفا کی زبان میں ترجمہ کروں, اللہ
ظاہر بھی تیرا اور باطن بھی. تو وہاں بھی حدیث کے الفاظ ہیں فحجل جعفر، جعفر تیار پہ وجد طاری ہو. یہاں ہمارے مولوی صاحب وہاں نماز کے بعد کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدق. اور اگر کوئی تڑپتا نظر آ جائے تو اس پہ فتویٰ لگا دیں تو وہ ہلتا ہے نماز سے. تضاد کا یہ حال ہے کہ تمہیں خود نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو. اقبال کو تو پتا تھا، جو 6 گھنٹے مجدد پاک کے مزار پہ بے ہوش پڑا رہا اسے تو پتا تھا تڑپنا پھڑکنا کیا ہوتا ہے. تم نے تو ساری زندگی فتوے سنیوں کے لگائے ہیں. میں وہابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، باطنی وہابی بھی دیکھے ہم. ہاں جی، ہر دور کے ولی پہ فتویٰ. یہ ایسے دین کے وارث ہیں اور وارثان منبر و محراب ہیں. اس لیے انہیں وہ تڑپ، وہ پھڑک، وہ سوز، وہ گداس، وہ آہوزاری، وہ مناجات سحری نصیب اس لیے نہیں ہوتی کہ جس چیز کے آپ منکر ہونا وہ آپ کو نہیں ملا کرتے. ملے گی تو تب کہ کیمیا پیدا کنز مشتے گلے وہ سزن پر آستانے کامل ہے. کسی کامل کی چوکھٹ میں بوسہ دے جا کے تو پھر تیری یہ مٹی کیمیا بنے. جب مانے ہی کسی کو نہیں تو سنی کی سنی کہتے ہی اسے ہیں جو مانے. ہاں جی، گزرے ہوئوں کو قبروں والوں کو ماننا سنیت نہیں ہے، زندہ موجود کو ماننا سنیت. یہودیت اور عیسائیت یہی تو ہے. پچھلے نبیوں کو مانتے تھے اور امام الانبیاء سامنے کھڑے تھے. قاری صاحب آج تھوڑی سی ڈوز میں نے آپ کو آپ کے ہمسایوں کو. یہ وہ حقائق ہیں تلخ جس نے ہمیں ولایت کے فیض سے محروم کیا. اپنے دور اور اپنے زمانے کے کسی بزرگ کو ماننے کو تیار نہیں. تو پھر زید بن حارثہ آئے، غلام، یہ تو بھائی تھے دونوں. فرمایا یا زید انت اخونا و مولانا، تو ہمارا محبوب بھی ہے، ہمارا آزاد کردہ غلام بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی. یہ مزے کی بات، اس پہ کوئی انگریز پھڑکے گا، کافر کو یہودی کو عیسائی کہے گا ہاں یار واقعی مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. ساری کائنات پہ حکومت ہو، فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگی، اور ایک بے سر و سامان بے کس و لاچار غلام کو اپنا بھائی بنا کے. یہ تھا پیغام. اور یہ صرف پیغام نہیں تھا، یہ کر کے دکھایا. جی، جس طرح حسن و حسین سے لاڈ لڑائے اسی طرح اسامہ بن زید. ہاں پوچھو تو صحیح دیکھنے والوں سے، تو آپ جب نام نہیں لیں گے، بات کریں گے نہیں تو وہ چیزیں پردے میں رہیں گی اور چھپی رہیں گی. اپنے نواسوں کو پیار کرنا یہ تو ہر نانا کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کون مثال ہو؟ جیسا پیار آپ کر سکتے اپنے نواسوں سے اور کیا. لیکن یہ مثال نہیں بنتا، یہ تو تھا ہی اور یہ کرنا ہی تھا اور بنتا ہی تھا. اب سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار نہیں تو اور کس سے. لیکن امام الانبیاء نے پیغام یہ دیا کہ میں صرف حسنین کا ہی نانا نہیں، میں نے جس کو بھائی کہہ دیا اس کے بچوں کے لیے بھی میں آپ کی حیثیت کر کے دکھایا. پیار کیے، لاڈ کیے، محبتیں ایسی ایسی فرمائی ہیں. وہ تو اب آپ کھول لیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے علماء سے پوچھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی بنایا اپنے ماننے والوں کو. پتا تھا کہ مسجد کی اینٹیں اس وقت تک مضبوط نہیں ہونی جب تک مکے سے آیا ہوا مہاجر اور مدینے کا انصار دونوں اسی محبت سے مسالہ نہیں لگائیں گے. اخوت سے تو مسجد نبوی کی بنیادیں مضبوط نہیں بن سکتی، اس لیے بنایا. اور آئمہ نے لکھا کہ تقریباً 99 یا 100 بندے ادھر سے اور 100 ادھر سے.
تو بعض نے کہا 45 ادھر سے 45، بعض نے کہا 50 ادھر سے 100 بن، یعنی ٹوٹل 100 لیا نمائندہ اور ان کو جوڑا۔ سیدنا جعفر طیار کو بھائی بنایا سیدنا معاذ بن جبل، دونوں ہی پہاڑ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہاں ایمان کے، علم کے، حکمت۔ اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کو بھائی بنایا زید بن حارثہ کا۔ سبحان اللہ، اب آگے میں کیا کیا سناؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب سید الشہداء شہید ہوئے تھے نا تو حضرت زید نے کہا تھا میرے بھائی کی بیٹی ہے، اللہ اکبر، ایک ہی بیٹی آپ کی چھوٹی تھی، 5-6 سال کی بچی کا باپ شہید ہو جائے احد میں، اور حضور علیہ السلام کا محبوب ترین چچا، چھوٹی بچی یتیم ہو گئی، کوئی گھر پہ تھا نہیں، تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا میرے چچا کی بیٹی ہے تو میں سنبھالتا ہوں۔ اور حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور میرے تو بھائی کی بیٹی ہے، سبحان اللہ، میرا حق پہلے، یعنی مقابلہ ہوا، مسابقت ہوئی، بحث ہوئی، دلائل دیے گئے، اور سیدنا جعفر طیار آئے، انہوں نے کہا حضور میرا بھی ایک تعلق بنتا ہے، کیا؟ یہ ہم زلف ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضور بچی کی خالہ میرے گھر، سبحان اللہ، بچی کو تو اس وقت ماں ہی چاہیے نا، سب سے ضروری چیز، والخالہ تو بمنزلۃ الام، حضور نے فرمایا خالہ ماں ہی ہوندی ہے، ماں سی جو ہوئی، ماں جیسی، جب ماں نہ ہو تو پھر ماں سی، ماں جیسی، جی ہاں حکم ہے، والدہ فوت ہو جائے تو پھر دیکھو خالہ ہے تو اس کی خدمت کرو جا کے، تو اس بنا پر ان کو موقع ملا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کو خارجہ بن سہیل رضی اللہ ان کا بھائی بنا، اور سیدنا عمر بن خطاب آئے، فاروق اعظم کو سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ ان کا بھائی بنایا، اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جس پہ مواخات اپنی معراج پہ گئی، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ آئے، میں کیا بتاؤں سعد بن ربیع کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، سعد بن ربیع نے شہادت کے زخم لگے ہوئے تھے اور دنیا سے جا رہے تھے، تو کہا تھا مجھے گھسیٹ کے لے جاؤ، میری روح تو پرواز کر ہی جانی ہے، اگر اٹھا کے میں جانے کے قابل نہ ہوں تو مجھے گھسیٹ کے قدمین مصطفیٰ میں ڈال دینا، تاکہ جب میری روح پرواز کرے تو جلوہ میرے محبوب کا سامنے ہو۔ تو صحابہ کو اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت کی تھی، فرمایا میرا پیغام بھی دے دینا میری امت کو، میرے آقا کی امت کو میرے بعد۔ ہاں یہ ایسے دنیا سے لوگ گئے ہیں، آپس میں ان کا یہ آگ تھا، سوچو تو آقا پہ کیسے قربان ہونا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جب بھائی بنایا نا سعد بن ربیع کا، اور باہر عبد الرحمن ابن عوف بڑے امیر ترین آدمی، بڑے امیر آدمی، لیکن ہجرت جب کی قربانیاں دی سب کو لوٹا کے ایمان لے لیا، اب بے سر و سامانی کوئی کاروبار بزنس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے دیکھا بازار میں، بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، عبد الرحمن ابن عوف میرے بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جی دیکھنے آیا تھا ذرا بازار میں، تاجر آدمی تھے نا تو ذرا دیکھوں منڈی کے مارکیٹ کے کیا حالات ہیں، معلومات کروں تھوڑی سی۔ تو پکڑ لیا ہاتھ، کہنے لگے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں۔ سعد بن ربیع کو جب میرے آقا نے آپ کا بھائی بنایا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے مجھے آپ کا بھائی بنایا، اور اللہ نے فیصلہ، اور یہ صرف بھائی نہیں بن رہے تھے، اس میں معاہدہ تھا، ایگریمنٹ، جیسے ہمارے یہاں پگڑی بدل بھائی بنتے تھے نا تو وہ سگوں سے بہت آگے ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے مر بھی سکتے تھے اور مار بھی سکتے، یہی تھا وہاں بھی باقاعدہ یہ معاہدہ تھا اخوت کا، اور اس کو اللہ نے قرآن نازل کر کے پھر اس معاہدے کو، یہ جو نسب پہلے وراثت بھی تھی رکھ دی تھی، اس کو ایسے بھائی بنایا تھا کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ ہوگا اس بھائی کا،
تو رب کریم کو وہی اتارنی پڑ گئی کہ یہ جو خونی ہے یہ کہاں جائیں گے نسل. قرآن آیا، سورہ نساء آئی، سورہ انفال کی آیتیں آئیں کہ اے محبوب وہ جو نسب والے اولو الارحام ہیں ان کا بھی خیال کرنا. تو لیکن بدر، جنگ بدر تک یہ قائم تھا یہ قانون کہ یہ جو بھائی بنا دیے ہیں دوسرا، یعنی انصاری کا وارث مہاجر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے آئے یہ اخوت قائم کر کے دکھائی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر انہوں نے جو حد کی آگے، بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کیا ہوا، رہائش کی جگہ نہیں، میرا آدھا گھر آپ کا، زوجہ نہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دوں گا وہ آپ کے نکاح میں جائے گا، اور کل میری پراپرٹی میرا مال آدھا کریں گے، آدھا میں پاس رکھوں گا آدھا آپ کو دوں گا. یہ حال ہو گیا تھا محبتوں کا، تعلق کا. تو اب ان کی محبت کی حد دیکھو. فرمایا بھائی میں تو صرف بازار کا راستہ پوچھنا، مجھے وہ بتائے تو مجھے کہاں لے جا، مجھے نہیں یہ والی چیزیں نہیں میں نے لینی، میں تو صرف مارکیٹ کا مجھے راستہ دکھایا. یہ تھے محبتیں، یہ تعلق تھی، یہ فنائیت تھی. اور پھر اس کی معراج جو چشم فلک نے دیکھی وہ میدان جنگ میں تھی. شہادتیں ہو رہی ہیں، مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں، پانی پلانے والا لے کے نکلا کہ کوئی زندہ بچا اور اسے پانی پلا دو. جب پانی پلانے کے لیے اس کے لبوں کو پیالہ لگایا تو چمڑے کی بوتل پاس کی تو ادھر سے آہ کی آواز آئی دوسرے بھائی کی. تو اس شہید ہوتے ہوئے صحابی بھائی نے اس کا ہاتھ روک کے کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. وہ دوڑا ہوا وہاں گیا، جب اس کے لبوں سے لگایا تو ادھر سے دوسرے کی آواز آئی اللہ تش، پیاس، الماء، پانی. اس نے وہاں سے ہاتھ ہٹایا اپنے سوکھے لبوں سے اور کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. اور پھر آگے جب وہ گیا تو وہ روح پرواز کر گئی تھی، شہید ہو چکے تھے. پھر پچھلے کے پاس آیا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی. دوسرے کے پاس آیا وہ بھی جنت میں پہنچ چکا تھا. اور پہلے کے پاس آیا تو وہ دنیا کو بتا گیا کہ مواخات مدینہ. وآخر دعوانا